اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور مشرک عورتیں جب تک مسلمان نہ ہو جائے ان سے نکاح نہ کرو، اور ایک مسلمان باندی بھی آزاد مشرک خاتون سے بہتر ہے گو وہ تم کو پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے نکاح نہ کرو گو وہ تم کو پسند ہو، کیونکہ یہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی توفیق دے کر جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تشریح۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی ایک مشرک خاتون عناق سے نکاح کرنا چاہا، اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ یا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک سیاہ باندی تھی، انہوں نے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ ان کے بعض دوستوں نے بجائے اس سیاہ فام کے کسی خوش شکل مشرک عورت سے نکاح کا مشورہ دیا، اس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی۔ ممکن ہے یہ دونوں واقعات اس آیت کے نازل ہونے کا سبب ہو۔ بہرحال اس پر امت کا اجماع و اتفاق ہے کہ مشرک قوموں کے نہ مردوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور نہ عورتوں سے۔ البتہ اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح درست ہے، جس کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں ہے۔ اس طرح کا حکم اسلام کی تنگ نظری نہیں بلکہ ایک مسلمان خاندان کے ایمان اور ان کی تہذیب کی حفاظت مقصود ہے، کیونکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اکثر عورتوں ہی کی راہ سے بے دینی کے فتنے سماج میں لائے گئے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی دوسرے مذاہب میں اس طرح کے احکام موجود تھے۔ یہودی شریعت میں اسرائیلی کا غیر اسرائیلی سے نکاح جائز نہیں، عیسائی مذہب میں غیر عیسائی سے نکاح درست نہیں، اور ہندو مذہب میں تو ایک ذات کے لوگوں کے لیے دوسری ذات میں بھی نکاح کی اجازت نہیں، چاہے کہ دوسرے مذہب والوں سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ لوگ آپ سے حیض کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا زمانے حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک عورتیں پاک نہ ہو جائے ان سے الگ ہی رہو، یعنی پاک ہونے تک ان سے صحبت نہ کرو۔ پھر جب پاک ہو جائے تو جس مقام سے اللہ نے تم کو اجازت دی ہے اسی راستے سے ان سے صحبت کر سکتے ہو۔ بے شک اللہ خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تشریح۔ عورتوں کے قریب نہ آنے کے معنی ہم بستری نہ کرنے کے ہے۔ حالت حیض میں گویا صرف ہم بستری کی ممانعت ہے، ساتھ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے اور ہم بستری کے علاوہ جنسی لذت اٹھانے کی بھی ممانعت نہیں۔ یہ عورتوں پر اسلام کا احسان ہے۔ اسلام سے پہلے عورتیں حیض کی حالت میں اچھوت بنا دی جاتی تھی، نہ کوئی ان کو ہاتھ لگاتا تھا نہ وہ کسی کو ہاتھ لگا سکتی تھی۔ تورات تو حائضہ عورت کے چھونے بلکہ اس کے بستر چھونے والے کو بھی صبح سے شام تک ناپاک قرار دیتا ہے اور اس پر بھی غسل واجب قرار دیتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں اس ترقی یافتہ عہد میں بھی حائضہ کمرے سے باہر کر دی جاتی ہے۔ آیت شریفہ میں 2 باتیں بتائی گئی ہے۔ اول یہ کہ جب عورتیں حیض سے پاک ہو جائے تو ان سے جنسی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ حیض ختم ہونے کے بعد عورت پر غسل کرنا واجب ہے تاکہ وہ نماز ادا کر سکے، لیکن یہاں پاک ہونے سے حیض کا ختم ہو جانا مراد ہے۔
اس لیے اگر حیض ختم ہو جانے کا اطمینان ہو جائے تو گو عورت نے ابھی غسل نہ کیا ہو پھر بھی اس کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ اطمینان دو طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے، یا تو خون رک جانے کے بعد عورت غسل کر لے، اور غسل نہ کر سکتی ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یا ایک نماز کا وقت گزر جائے اور اس درمیان پھر خون نہ آئے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ ہم بستری فطری راستے سے درست ہے، غیر فطری راستہ اختیار کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ من حیث امرکم اللہ، جس جگہ سے اللہ نے حکم دیا ہے کے خلاف ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہے تو اپنی کھیتی پر جس طرح چاہو آؤ، اور آئندہ کے واسطے بھی عمل کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم لوگوں کو یقیناً اللہ سے ملنا ہے، نیز ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تشریح: جس طرح چاہو کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ کے لیے کوئی ایک ہی طریقہ متعین نہیں ہے۔ یہود اور بعض عرب عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر پشت کی طرف سے ہم آگوش ہونے کو درست نہ سمجھتے تھے، اور خیال کیا جاتا تھا کہ اس سے بھینگا بچہ پیدا ہوگا۔ اس کی تردید بھی مقصود ہے۔ البتہ عورت کو کھیتی کہہ کر واضح فرما دیا گیا کہ ہم بستری بہرحال آگے کے راستے میں ہونی چاہیے، پیچھے کی راہ سے نہیں، کہ توالد و تناسل آگے کی طرف سے صحبت کرنے ہی پر موقوف ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے نیکی، تقوی اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ، اور اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ تشریح: عربوں کا حال یہ تھا کہ کسی نیکی کے نہ کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرانے کی قسم کھا لیتے، اور پھر کہتے کہ چونکہ وہ ان کاموں کے نہ کرنے کی قسم کھا چکے ہیں، اس لیے ان کاموں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ گویا ایک تو نیکی سے محروم رہتے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی کا نام استعمال کرتے۔ قرآن نے اسی کی مذمت کی ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ یمین لغو میں تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے، لیکن تمہارے دلوں نے جس کا ارادہ کیا ہو اس میں گرفت فرمائیں گے، اور اللہ بہت درگزر کرنے والے اور بردبار ہے۔ تشریح: لغو اصل میں بے معنی اور بے اثر بات یا کام کو کہتے ہیں۔ لغو اصل میں بے معنی اور بے اثر بات یا کام کو کہتے ہیں۔ فقہ کی اصطلاح میں قسم کی 3 قسمیں ہیں: لغو، منعقدہ، غموس۔ کسی گزری ہوئی بات پر بلا ارادہ جھوٹی قسم زبان سے نکل گئی، یا آئندہ کی بات پر اس طرح قسم کھا بیٹھا کہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا اور کہہ پڑا کچھ اور، یا گزری ہوئی بات کو سچ جانتے ہوئے بال ارادہ اس کے بارے میں قسم کھائی، لیکن حقیقت میں وہ بات خلاف واقعہ تھی۔ یہ صورت یمین لغو کی ہے۔ ان صورتوں میں نہ دنیا میں کفارہ واجب ہے اور نہ آخرت میں گناہ ہے، چونکہ اس قسم پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، اس لیے اس کو لغو کہتے ہیں۔ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم بال ارادہ کھائی جائے اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اگر قسم پوری کرے تو کچھ واجب نہیں، قسم کی خلاف ورزی کرے تو کفارہ واجب ہوگا۔ گزری ہوئی بات کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یمین گموس ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اس میں کفارہ واجب نہیں، البتہ آخرت میں اس کا گناہ ہوگا۔ ما کسبت قلوبکم میں قسم کی یہ دونوں صورتیں داخل ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرے ان کے لیے 4 ماہ رکے رہنا ہے، چنانچہ اگر انہوں نے لوٹا لیا تو بے شک اللہ معاف کرنے والے اور نہایت مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی ارادہ کر لیا ہے تو یقیناً اللہ خوب سننے اور جاننے والے ہے۔ تشریح: ایلا کے معنی قسم کھانے کے ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں طلاق کا ایک طریقہ ایلا بھی تھا۔ اسلام نے اس کی اصلاح کی کہ ایک تو ایلا کو ابتداءً طلاق قرار نہ دیا بلکہ ایک مدت کے بعد ہی اس سے طلاق واقع ہوتی ہے، دوسرے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ مقرر کر دی۔ 4 ماہ غور و خوض اور فکر و تأمل کے لیے کافی مدت ہے۔ اگر اس مدت کے گزرنے تک بھی شوہر نے بیوی سے رجوع نہ کیا تو علیحدگی واقع ہو جائے گی تاکہ عورت اس مرد سے آزاد ہو جائے اور از سر نو اپنی زندگی شروع کر سکے۔ ایلا سے متعلق جن احکام کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ یا کم سے کم 4 ماہ یا مطلق بلا تعین مدت بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لے۔ اگر 4 ماہ سے کم کی قسم کھائی یا صحبت نہ کرنے کی قسم نہ کھائی لیکن سفر یا کسی اور عذر کی وجہ سے 4 ماہ سے زیادہ مدت تک صحبت کرنے کا موقع نہ ہوا تو یہ ایلا نہیں ہے۔ نمبر 2، ایلا میں 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اگر اس مہلت کے اندر لوٹا لیا، جس کو قرآن نے فاؤ سے تعبیر کیا ہے، تو رشتہ نکاح برقرار رہے گا۔ البتہ قسم کی خلاف ورزی کی وجہ سے کفارے قسم ادا کرنا واجب ہوگا۔ لوٹانے سے مراد جمع کرنا ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں نے لوٹا لیا کافی نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر 4 ماہ گزر گئے اور شوہر نے اس سے صحبت نہ کی تو 4 ماہ جو ہی پورے ہوئے اس پر ایک طلاق بائن واقع ہو گئی۔ اب مرد کو اختیار نہیں کہ اس عورت کو لوٹا لے، البتہ دوبارہ باہمی رضامندی سے نئے مہر پر نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ تفصیل حنفیہ کی رائے پر ہے۔ شوافع اور بعض دیگر فقہا کے نزدیک 4 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد شوہر کو لوٹانے یا طلاق دینے کا حق حاصل ہے۔ اس میں اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک فَإِن فاؤ میں فا تفسیر کے لیے ہے اور شوافع وغیرہ کے نزدیک تعلیق کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔